برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت۔ ناظرین، احساس ایک ایسا جذبہ جو اللہ رب العزت نے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی منتقل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جانور اگر اپنے ساتھی جانوروں کو کسی تکلیف میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ فوراً ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، ان کے پیر نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ عقل و شعور نہیں ہے جو انسان کے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اس تکلیف سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم پرندوں کی بات کریں تو پرندوں میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جب وہ ایک چھوٹے سے پرندے جو ہم گھروں میں پالتے ہیں، اگر ان کی چھوٹی چھوٹی ہنڈیوں کے اندر اگر ہم ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں تو ان کی جو ماں ہے، ان کا جو باپ ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں، وہ بھی احساس کے ایک ایسے دائرے کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی انسان اس پنجرے کے قریب جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے بچوں کے اس گھروندے کی طرف چلے جاتے ہیں، تاکہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ احساس کا جو جذبہ ہے وہ اصل میں فطری ہے، اور احساس کا نہ ہونا اصل میں شیطانی عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک میں اس احساس کو اعادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اندر احساس کا ایک ایسا جذبہ پیدا کر لیں کہ ہم اگر کسی شخص کو روڈ کے اوپر، خاص طور پہ جب روزے کی حالت ہے، روزے کی حالت میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی تکالیف پیش آ جاتی ہیں، ان کی گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، ان کی گاڑی بند ہو جاتی ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کو روڈ کراس کرنی ہے، اس وقت ہم تھوڑا سا سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا کوئی شخص روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اسے کسی جگہ کے اوپر جانا ہے، وہ ہمارے راستے میں پڑتی ہے۔ یقین کر لیجئے کہ اگر ایسے موقع کے اوپر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، اور اگر وہ ہمارے راستے پر موجود ہے، اس راستے پر جس راستے پر ہم جا رہے ہیں، تو ہم بہت بڑی نیکی اور اجر پالیں گے، کیونکہ رمضان المبارک میں کسی بھی نیکی کے کرنے کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم احساس کے جذبے کو ہمارے دلوں کے اندر منور فرما دے، اور احساس کے جذبے کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا اختتام بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز عالم دین اسکالر جناب حضرت علامہ فیصل بیگ عزیز صاحب۔ میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ ہمارا فرسٹ سیگمنٹ روحانی مسائل اور وظائف سے ان کا حل اور دینی مسائل، ہم اس سیگمنٹ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایک نمبر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر نمایاں ہوگا، اس نمبر پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ ہمارے علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیے جو بے شمار مسائل کا حل ہو، بے شمار بیماریوں کا حل ہو۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیں کہ اولاد ہو۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا تم استغفار کرو اللہ سے۔ ایک اور شخص آیا کسی موقع پہ، اس نے کہا کہ میرے علاقے میں قحط سالی ہے، کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ کسی اور موقع پہ میں بہت معاشی تنگی میں ہوں، غربت میں ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات اچھے کر دے گا۔ تو کسی نے امام حسن بصری سے پوچھا کہ 3 آدمیوں کے الگ مسائل تھے، ایک کے اولاد نہیں تھی، اس کو اولاد چاہیے تھی، ایک غریب تھا، اس کو معاشی خوشحالی چاہیے تھی، ایک خشک سالی میں مبتلا تھا، اسے بارش چاہیے تھی۔ آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے قرآن حکیم سے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن حکیم کی جو 114 صورتیں ہیں، اس میں سورت نمبر 71 یہ ہے سورت نوح، جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے، سورت 71ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ایک بیان نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور عرض کیا اپنے قوم کے متعلق، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے پروردگار میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مال سے مدد کرے گا، تمہاری اولاد سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یہ صرف ایک استغفار کے عمل پر کہ تم استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں معاف کرے گا، تمہارے لیے
آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری قحط سالی کو دور کر غنی کر دے گا، مالدار کرے گا۔ تم بے اولاد ہو، تمہاری اولاد سے صرف اولاد نہیں، ایسی اولاد جو تمہاری مددگار ہو، نیک اور صالح اور مددگار اولاد۔ جی، کیونکہ قرآن کی جو الفاظ ہیں وہ ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم نیک اور صالح اولاد بھی ملے گی۔ پھر اگر باغات سے مراد یہ کہ خشک سالی آئے گی اور نہریں بہیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہریں استعارہ ہے خوشحالی کا۔ تو یہ ایک وظیفہ قرآنی ایسا ہے کہ استغفار ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا تعلق صرف گناہوں سے، صرف گناہوں سے نہیں، ہر انسان کو استغفار کرنے کے کئی فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ابھی ہمارے ناظرین میں سے ہمارے پاس آیا ہے جو ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے، وہ بچے جو قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور جا بھی رہے ہوتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود سبق یاد نہیں کر پاتے، سبق بھول جاتے ہیں، پھر اگلے دن جو ہے وہ قاری صاحب یا حافظ صاحب جو ہیں وہ اس بچے کی سرزنش فرماتے ہیں، تو اس کا کوئی مجرب وظیفہ بتائیے۔ بالکل، یہ اس کے لیے ایک جو مسئلہ ہے وہ حافظے کا ہے، اور جب جو مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے سے متعلقہ صفت سے پکارنا چاہیے۔ اب کیونکہ یہ حافظے کا مسئلہ ہے تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ۔ حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا، اور حافظہ بھی یہی ہے کہ کسی چیز کو دماغ میں محفوظ کر لینا۔ تو جب اللہ کو کوئی وہ بچہ جو حافظ بننے جا رہا ہو اور وہ اللہ کو یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا حافظ ہو، اور یہ کہ اس نام سے پکار کر کہے گا کہ اے اللہ میں قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما دے۔ اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس میں عزم اور اس چیز کی ان کو سینس نہیں ہوتا، تو کیا ماں بھی پڑھ کر کے بچے کو دم کر سکتی؟ بالکل، ماں بھی پڑھ کر دم کر سکتی ہے، لیکن وہ بچہ جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اس میں اتنا شعور تو لازمی ہوگا کہ جہاں وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے تو وہاں پہ اللہ کا ایک نام، اس نام سے اس کو پکارے، اور وہ اپنی دعاؤں میں وہ یہ دعا جب حفظ کرنے کے لیے بیٹھے تو پہلے وہ یہ دعا کر لے کہ اے حافظ، اے اللہ جو تیرے ناموں میں سے ایک نام حافظ ہے، حفاظت کرنے والا، اے پروردگار تو مجھے میرے حافظے کو قوی فرما دے، اے اللہ تو میری مدد فرما دے کہ میں اس قرآن پاک کو حفظ کر لوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے حفظ کریں۔ اچھا، یہ قرآن حفظ میں بھی یہ اپلائی ہو جائے گا اور جو دنیاوی تعلیم کی جو لرننگ ہے اس کے اندر بھی یہ کام آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ حافظے کے لیے یہ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، حافظے کی تقویت کے لیے اللہ کو اس نام سے پکارنا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر عمر کے شخص کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً اس کے علاوہ ایک خاص طور پہ ہم جیسی عمر کے کہ ہم تھوڑی سی چیز پڑھتے ہیں یا کچھ تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتے ہیں۔ جی جی جی، وہ ہے 11 مرتبہ یا قویو، یا قویو، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اس سے جو دماغی استعداد ہے وہ بڑھتی ہے، دماغ کی تخلیقی صلاحیتیں وہ پروان چڑھتی ہیں، اللہ اکبر، کریٹیوٹی جو دماغ کی ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی ہے، یعنی کہ یا قوی ہو اگر نماز کے بعد 11 مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھے۔ جی جی جی۔ اچھا علامہ صاحب، سحری اور افطار میں بہت زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب شام تک ہمیں بھوکے رہنا ہے، ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ سحری میں اتنا زیادہ کھا لینا کہ پھر وہ کچھ اور صورتحال کریٹ ہو جائے، اور افطار میں بھی اس قدر کھا لینا کہ اس کے بعد ایک سست سا ماحول ہو جائے، تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام ویسے بھی عام زندگی میں بھی رمضان المبارک کے علاوہ اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ 11 مہینے آپ کی توجہ رہتی ہے آپ کے جسم کی طرف، ایک مہینہ اپنے جسم سے توجہ ہٹاؤ اور اپنی توجہ اپنے قلب کی طرف، اپنی روح کی طرف کرو، اپنے رب سے رجوع کرو، تو اس میں اپنی غذا میں کمی کرنی ہے تاکہ ہمارے توجہ جسم سے ہٹے اور روح کی طرف آئے۔ ایک جانب جسمانی غذا کو کم کرنا ہے، دوسری جانب روحانی غذا کو بڑھانا ہے۔ ویسے بھی سائنس کے مطابق ایک مقدار مقررہ سے زیادہ کھا لینا آپ کی شوگر لیول کو بڑھاتا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، آپ کے یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے، آپ میں جو دیگر جو ہم
ڈفرینٹ ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ جو چیزیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو انڈکشن ہوتی ہے وہ فوڈ کی ہوتی ہے، کہ جو ہم فوڈ جو ہے وہ ایکسس فوڈ جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو ایک تو ہم زیادہ کھاتے ہیں، دوسرا یہ کہ پھر وہ کنزیوم نہیں کرتے اس کو، کیونکہ ہمارے ہاں پیدل چلنے کا رواج دم توڑتا جا رہا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی جسمانی مشقت نہیں ہے، کھایا اور اس کے بعد سو گئے، تو اس سے جسم فربا بھی ہوتا ہے، جسم میں سستی بھی آتی ہے۔ جو حفاظ کرام ہیں جنہیں تراویح پڑھانی ہوتی ہے، میرا مشاہدہ ہے، میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں جو حفاظ کرام ہیں وہ بہت ہلکی سی افطاری کرتے ہیں اور تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے تراویح سے پہلے کھانا کھا لیا تو سستی آئے گی اور وہ صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تراویح کے افادیت سے بھی بات کریں گے۔ علامہ صاحب ایک سوال اور ہے ہمارے ناظرین میں سے پوچھا گیا ہے کہ نماز 5 وقتہ نماز ظاہر ہے فرض ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 1 وقت کی پڑھ لی، 2 وقت کی پڑھ لی، کبھی 5 وقت کی پڑھ لی، کبھی 3 وقت کی پڑھ لی، پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، رہ جاتی ہے کسی وجہ سے، شیطان غالب آ جاتا ہے، ان کی جو مصروفیات ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، آڑے آ جاتی ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آڑے نہ آ سکے اور نماز جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ انسان پڑھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے عام طور پر جو میرا مشاہدہ ہے، جو لوگوں کی نماز جس وجہ سے رہ جاتی ہے، وہ ولنگ تو ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن وہ رہ جاتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کی سستی۔ اگر انسان نماز کے لیے وضو صرف نہ کرے بلکہ ہر وقت وضو میں رہے، تو جب آپ پہلے سے وضو میں ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ نے مصلی بچھایا اور اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عام طور پر جو نماز میں سستی ہوتی ہے وہ یہ نماز سے سستی وہ وضو کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اب ہمیں وضو کرنا پڑے گا، تو وہ سستی۔ تو ہر وقت وضو میں رہنے کی عادت ڈالی جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان ہر وقت وضو میں ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن اس کے نامہ عمل میں نیکی لکھی جا رہی ہے۔ ڈریسنگ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، کوئی پینٹ شرٹ پہنے ہوا ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی لوگ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ڈریس پہنا ہوا ہو، اپنا نماز آپ نہ چھوڑیے۔ سطر پوشی ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے ہو۔ حد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹوپی پہنے یہ بہت اچھی بات ہے، امامہ باندھیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹوپی پہننا بھی نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹوپی نہیں پہنی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز کی شرائط فقہائے کرام نے لکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں نماز کی شرائط پر فوکس کرنا چاہیے، نماز کے اہتمام پر فوکس کرنا چاہیے، ہر وقت وضو میں رہیں گے تو ادائیگی آسان۔ ناظرین، آپ نے سوالات کے جوابات سنے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو رقم کر لیا ہوگا، یاد دہانی کر لی ہوگی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمارے اس سیگمنٹ کو اسپیشل وقت دے رہے ہیں اور مفید معلومات نہ صرف ہمیں فراہم کر رہے ہیں بلکہ مختلف مسائل کے حل قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے درمیان ایک خوش الہان ہماری بہن موجود ہیں جو صلاح خوانی کرتی چلی آ رہی ہیں اور آپ کے سامنے نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ میں گزارش کروں گا سبیہ علی صاحبہ سے، میری بہن سے، کہ وہ نذرانہ نعت پیش کریں۔ رابعہ علی، حافظہ رابعہ علی، بسم اللہ۔ ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، اور یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے
اور میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے پاکی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے پاکی، اور میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم بزم سحر رمضان ٹرانسمیشن میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے ہمیں بریک کے دوران جوائن کیا، محترمہ فبیہہ علی، الحمدللہ پیشے کے اعتبار سے لیکچرر ہیں، تعلیم داں ہیں، استاد ہیں، اس لحاظ سے قابل عزت ہیں، قابل پروقار ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ اس کے ساتھ اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ مہارت رکھتی ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں اور ایک بہترین کریئر کاؤنسلر بھی ہیں، جو مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں کریئر کاؤنسلنگ جیسی اہم فریضے کو اپنا شعار بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور کے اوپر ڈیفرنٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس وقت اپنی فیلڈ سائیکولوجی میں ایم فل کر رہی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت انہیں ان کی اس فیلڈ میں مزید ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ تشریف لائی ہمارے اس پروگرام میں، اور آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی جو ہے وہ آن ایئر لوگوں کے لیے بڑے فوائد کا جو ہے سامان بنے گی۔ آپ سے ایک سوال ہے، کیسے اس فیلڈ میں آنے کا آپ کو چانس ملا، سائیکولوجی کی فیلڈ؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ جزاک اللہ فار انوائٹنگ۔ آئی تھنک ہمیں یہ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی روح بلا مقصد نہیں پیدا کی۔ اگر ایک بچہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی یونیک کوالٹیز ہیں، اور اس کا ایک پرپز ہے، اس سول کی ویلیو ہے، تبھی وہ اس دنیا میں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے فار 11 years I've been a career counselor، اور مجھے لگتا ہے کہ ایوری یونیورسٹی has potential for creating graduates۔ اسی طرح سے ہر بچے کے لیے there is a university، ہر بچے کے لیے there is a profession۔ It's just that کہ ہمیں وہ ایکسپلور کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور مجھے اس چیز کا مجھے نہیں معلوم تھا مجھے سائیکالوجسٹ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ میری مدر گائنیکالوجسٹ ہیں، فادر ڈاکٹر ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں ڈاکٹر بنے، لیکن مے بی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ڈائریکشن میں لے کے آنا تھا۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال آتا تھا کہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے تو ایسا کیا انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اتنا نیچے گر جائے کہ کسی کی جان بھی لے لے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کوشچن میرے ذہن میں ہوتا تھا جس نے مجھے آگے ڈائریکشن دکھائی، اور وہ کوشچن بھی اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ آج الحمدللہ کہ اس ڈائریکشن میں آ گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ یونیورسٹی لیول پر تو آپ کریئر کاؤنسلنگ کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پہنچ جاتا ہے، اس کے سامنے ایک ڈیسٹینیشن ویسے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے اب میکینیکل انجینئر بننا ہے، یا میں نے اپنا
کوئی اور فیلڈ کے اندر انجینئرنگ کریں, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے یا اور کچھ ہے یا ڈاکٹر, تو وہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے کریئر کاؤنسلنگ کی یا اسکول لیول پر یا کالج لیول پر زیادہ ضرورت ہے؟ اچھا, ایز اے سائیکولوجسٹ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن. میں بیسکلی اے لیولز او لیولز کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کاؤنسلنگ ہر اسکول میں ہونی چاہیے. جس دن آپ کا بچہ گھر آ کے یہ بول رہا ہے کہ مجھے انگلش نہیں سمجھ میں آ رہی, مجھے میتھس نہیں پڑھنی یا مجھے ایکس وائی زی کلاس نہیں لینی, دیٹ از دا مومنٹ کہ آپ اس کی کریئر کاؤنسلنگ شروع کر دیں. اب وہ کوئی بھی کلاس ہو, کوئی بھی کلاس ہو, کلاس 3 ہو, کلاس 4 ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ٹینشن نہیں ہے, کلاس 3 کے بچہ میتھس نہیں پسند ہوگی, مے بی سائنس, اردو پسند نہ ہو. اردو کا تو وہ حال ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اردو میں کوئی ڈسلیکسیا بھی ہو سکتا ہے. 10ویں میں بچے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کوئی لفظ لکھنے کے لیے دیجئے جس میں جو الف سے سٹارٹ ہوتا ہے یا عین سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس میں وہ تفریق نہیں کر پاتے. یس, مے بی ڈسلیکسیا ہو. تو جب تک سائیکالوجسٹ نہیں ہوں گے, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ نہیں ہوں گے, کریئر کاؤنسلرز نہیں ہوں گے, تو ہم, میرا نہیں خیال ہے, بچوں کو رائٹ جگہ پہ پلیس کر سکتے ہیں. تو کیسے ایسس کرتے ہیں آپ ایک جو بچہ ٹین ایج کے اندر ہوتا ہے, انڈر ٹین ایج 10 ایئرس ٹو 15-16 ایئرس کا بچہ, کیسے ایسس کرتے ہیں کہ اس بچے کی کیا فیلڈ ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت ہی ایسس ہوتا ہے یا یہ گریجولی جب بچہ فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ پریکٹیکلی چیز سامنے ایسس ہوتی ہے؟ اچھا, میں 2 طرح سے اس کو آنسر کروں گی. ایک تو لے مین کی طرح اور ایک سائیکالوجسٹ کی طرح. ہم سائیکالوجسٹ کے پاس ایک بلیسنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس سائیکومیٹرک اسیسمنٹس ہوتے ہیں, ہم وہ ٹیسٹ رن کرتے ہیں بچے کے اوپر, ہمارے ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر بندہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں ماں سب سے بڑی سائیکالوجسٹ ہے, سب سے بڑی سائیکالوجسٹ. اس کو پتا ہے کہ میرے بچے کی کیا نیڈز اینڈ ڈیمانڈز اینڈ کیا لمیٹیشنز ہیں, اور بچے کا جو انٹرسٹ ہے نا, پیٹرن, وہ شروع سے آپ کو بتا دے گا کہ اس کی انکلینیشن کہاں پہ ہے. یہ بزنس کی طرف جانا چاہتا ہے, یہ میڈیا کی طرف جانا چاہتا ہے. میں چھوٹے سے بچے کی بات کروں جو ہارڈلی 9-10 سال کا بھی ہوگا, بچے کی جو پلے ہے, بیسکلی پلے, وہ کیسے پلے کر رہا ہے, کیا گیمز کھیل رہا ہے, کیا رول لے رہا ہے, وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ڈیورنگ پلے کوئی مرین بایولوجسٹ کیوں نہیں بنتا, ایسٹرونامرز کیوں نہیں بنتے؟ ایک تو ایکسپوجر نہیں مل رہا, اور جن بچوں کو ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے وہ پھر اس ڈائریکشن میں چلے بھی جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے 10ویں تک پہنچتا ہے تو وہ اس کا ٹائم ٹریول کے ساتھ اس کی جو ہے ریکوائرمنٹس, اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے, اس کی جو سوچ ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوتی رہتی؟ تو پھر کیسے ہم اس کو ایسیس کر لیں کہ بھائی اس نے انجینئر ہی بننا ہے یا اس نے پائلٹ ہی بننا ہے یا اس نے ایئر فورس میں ہی جانا ہے؟ یہ ہم کوئی فکس تو نہیں کر سکتے. نہیں, بالکل ڈیسٹینیشن کے فکس کی جا سکتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے کریئر کاؤنسلنگ, ڈو یو تھنک دیٹ کہ وی مسٹ فکس دا ڈیسٹینیشن آف دا چائلڈ ایٹ دس ایج؟ وی شوڈ ناٹ فکس دا ڈیسٹینیشن, بٹ ہم بچے کو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ ضرور دیں. اور دیکھیں ہر ٹیچر کلاس میں کھڑا ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری کلاس میں سے بچہ بیسٹ سے بیسٹ نکلے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے. ڈاکٹر انجینئرز آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے, بٹ مے بی آپ روبوٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کا بیسک پرپز ایز اے ٹیچر ہونا چاہیے کہ بچے کی انسائٹ بلڈ کریں, اس کو بیٹر ہیومن بینگ بنائیں. جب وہ بیٹر ہیومن بینگ بنے گا, ایمپتھائز کرے گا اپنی ایموشن سے اور دوسرے کی نیڈز اینڈ ایموشن سے, وہاں اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ, جس کو ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کہتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اب یہاں سے وہ آپشنز ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے اپنا. سم ٹائم وہ سولجر بنا ہوگا, سم ٹائم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہوا ہوگا, سم ٹائم وہ ایروناٹیکل انجینئر بنا ہوگا. اور اس طرح سے کرتے کرتے, کیونکہ میں کہتی ہوں بینگ کنفیوزڈ از اے بلیسنگ. جتنا آپ کا بچہ کنفیوز ہے, اس کا مطلب آپ کے بچے کو اتنی الحمدللہ ایکسپوجر ہے. تو وہ جتنا کنفیوز ہے اس کو کنفیوز ہونے دیں. آپ کا ایز اے پیرنٹ کام کیا ہے, اگر آپ کے پاس سوشل سرکل نہیں ہے اتنا اسٹرانگ, تو یوٹیوب کے اوپر بچے کو بتائیں. اگر آج بچہ کارپینٹر بننا چاہ رہا ہے, یا فار ایگزامپل ایروناٹیکل انجینئر بننا چاہ رہا ہے, یا آرکیٹیکٹ ڈیزائنر بننا چاہ رہا ہے, آرکیٹیکٹ انجینئر بننا چاہ رہا ہے, آپ اس کو سب سے پہلے یوٹیوب پہ کھول کے دکھائیں کہ ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ انجینئر میں فرق کیا ہے. پھر آپ اس کو دکھائیں, دیکھو کتنی اچھی اچھی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, دیکھو. دین آسک ہم, آپ کو کیا لگتا ہے کیسے بنی ہوں گی یہ. وہاں پہ آپ اس کو پروفیشنل ایکسپوجر دے رہے ہیں. اور چھوٹے بچے دے آر اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز کیا ہے, کیا مجھے یہ کرنی یا نہیں کرنی. اس کو پھر وہ مٹیریل پرووائڈ کریں, اور مٹیریل ضروری نہیں آپ بازار سے خریدیں, آپ اس کو گھر میں بھی کافی چیزیں بنا کے دے سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ٹریش اینڈ ڈیزائننگ. اچھا, آپ اپنی کریئر کاؤنسلنگ میں اسٹوڈنٹ سے آپ ایک پرسیپشن لے لیتی ہیں, ایک فیلڈ آپ چوز کر لیتی ہیں, آپ معلوم کر لیتی ہیں کہ بھائی اس نے انجینئر بننا ہے, اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے فلاں بننا ہے.
کبھی جی اسی دوران ایک کالر ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس سوال کو میں دوبارہ ریز کروں گا. پہلے ہم کالر سے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے صاحب بہت زبردست پروگرام جا رہے ہیں. بس میں سوال یہ کرنا ہے کہ کچھ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کے بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی مس فضیہ صاحبہ, کہ کس طرح سے انہیں پرورش کی جائے, کس انداز میں 6 کلاس سے لے کے 10 کلاس تک وہ اپنا مائنڈ نہیں سیٹ کر پاتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. ماں باپ جو کچھ کم جو الٹریٹ ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ ویژن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچے کو کس فیلڈ میں لے جا کر انڈکٹ کروائیں, تو وہ بڑے کنفیوز رہتے ہیں اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول کے حوالے سے, تعلیم دینے کے اعتبار سے, اور پھر وہ بچہ جو ہے مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کوئی ایسا ایک راستہ سجیسٹ کر دیں ایسے لوگوں کے لیے تاکہ ان کا بچہ اس سمت میں چلا جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے میں دوبارہ اپنے پریویس آنسر کے اوپر جاؤں گی کہ ایز اے پیرنٹ یا ایز اے ٹیچر آپ کی کوئی بھی کوالیفیکیشن ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا پرپز جو ہونا چاہیے, جو ویژن ہونا چاہیے اپنے بچے کو لے کے جس سے وہ پیدا ہو رہا ہے, وہ پلیز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے ہو کے میں اس کو ڈاکٹر بنانے والا ہوں یا انجینئر بنانے والا ہوں. اس دن آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو ایک بیٹر ہیومن بینگ بنانے والا ہوں, انسان پہلے. یس, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. دوسرا اسٹیپ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں, آئی ٹرولی ریسپیکٹ ڈاکٹرز, انجینئرز, میرے اپنے پیرنٹس ہیں, میرے اپنے فیملی میں ریلیٹیوز ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے فزیو تھراپسٹ کو, آکوپیشنل تھراپسٹ کو, اسپیچ تھراپسٹ کو. ایک گھر میں ایک بچہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ پیدا ہوا ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے, سیریبرل پارسلے ہے, آٹزم ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے بنایا, مصور ہے, کوئی بھی پینٹنگ بنا دی, اس کی مرضی, اور آپ کو چن لیا, بڑی بات ہے اس چیز کے لیے. اب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا اس کا, میں سائیکالوجسٹ کچھ نہیں کر سکتی اس کا, اس کے لیے آپ کو فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا پڑے گا, آکوپیشنل تھراپسٹ کے پاس جانا پڑے گا, اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جانا پڑے گا, تاکہ وہ اس کے مائل سٹونز, بے شک شفا اللہ دے گا لیکن ذریعہ ان کو بنایا ہے. تو میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنا مائنڈ بلاک مت کریں کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بنا تو بچے کی پرسنٹیج کم ہے, اگر وہ سائیکالوجسٹ بن گیا ہے یا آکوپیشنل تھراپسٹ بن گیا تو سوسائٹی میں اس کا نام نہیں ہے, فیملی میں واہ نہیں ہونے والی. پلیز, اٹس ناٹ اباؤٹ دا واہ, اٹس اباؤٹ گیونگ بیک ٹو سوسائٹی. اینڈ ایوری پروفیشن الحمدللہ ان پاکستان بہت ٹیلنٹ ہے, اینڈ الحمدللہ ان پاکستان, یس, میں یہ کہہ لگی تھی, ہر پروفیشن میں اسکوپ ہے. آپ اس کو رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ ہیومن بینگ بنا کے جانے دیں. بہت اچھا. ناظرین, آپ نے مفید معلومات حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر فبیہہ ناز صاحبہ سے, جو بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے, کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کر رہی ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, پھر آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے ٹیونڈ. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن, جو کہ میٹرو ون نیوز کی جانب سے 1 رمضان المبارک سے 29 رمضان المبارک تک دیکھی جائے گی. آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم اور خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز سائیکولوجسٹ, استاد, ٹرینر, ٹیچر, بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں, محترمہ فبیہہ علی. میں ان کی طرف چلتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں. ٹیچر بچے کا, یعنی کہ وہ کہتے ہیں دا ہینڈ دیٹ راکس دا کریڈل از دا ہینڈ دیٹ رولز دا ورلڈ, ٹھیک ہے. استاد کی بھی ایک ایسی ہی حیثیت ہے, ٹھیک ہے. کلاس میں بچے سے پوچھتی ہیں کہ تم کیا بنو گے, بچہ کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا. دوسرے بچے سے پوچھتی ہیں, دوسرا بچہ بھی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا. تیسرے بچے سے پوچھتی ہیں, تیسرا بچہ بھی کہتا ہے ڈاکٹر انجینئر بنوں گا. یہ انجینئر اور ڈاکٹر کا جو کلچر ہے, یا یہ جو ایک لمیٹیشن ہم نے کریٹ کر دی ہیں, کیا یہ لمیٹیشن بچپن سے گھروں پر بچوں کو تعلیم کے ذریعے مل رہی ہیں, اور کیا اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہر بچہ ہی ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے گا یا بننے کی تمنا لے کر کے آگے چلے گا اور کل کو ڈاکٹر یا انجینئر نہ بن پایا تو اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ اچھا, یس, یو آر ویری رائٹ. یہ ہمارے فیملی میں نا اسپون فیڈ کیا جاتا ہے بچے کو کہ بیٹا ڈاکٹر بنو گے تو اچھے ہو, انجینئر بنو گے تو لائف بن گئی. وہی سیم آپ کا کوشچن, کیا ہماری سوسائٹی میں سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیا ٹیچرس کی ضرورت نہیں ہے؟ میری بیٹی ابھی چھوٹی سی ہے اور وہ کہتی تھی کہ میں کبھی ڈاکٹر, کبھی مرین بایولوجسٹ, کبھی کچھ بولتی تھی. ایک دن مجھے کہنے لگی کہ مما میں نا ایسا کرتی ہوں, ٹیچر بن جاتی ہوں تاکہ میں بہت سارے ڈاکٹر, انجینئر اور مرین بایولوجسٹ بنا لوں. میں نے کہا ہاں, بات اس نے صحیح کی. تو ہمیں تھوڑا سا نا اپنا یہ جو گلاسز ہم نے پہنے ہیں سوسائٹی کو لے کے نا, ہمیں یہ اتارنے ہیں.
سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں ڈگری کو اتنی ویلیو دے دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ڈگری ہے تو سب کچھ ہے. ڈگری بے شک ہونی چاہیے, لیکن کیا وہ ڈگری آپ کی سکلز کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے؟ کیا آپ اپنی ڈگری سے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر تو بن گئے ہیں بٹ آپ نے صرف ایک سیٹ فل کر لی تھی, تو فائدہ کیا؟ مے بی یو آر ناٹ سرونگ بیک. تو یہ ہمارے پیرنٹس کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ اب دنیا 360 پہ ٹرن ہو چکی ہے. دنیا میں لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں, ہم صرف ڈاکٹرز انجینئرز پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں. ایون دو وی ڈو نیڈ مور, لیکن ہمیں آرٹس کی سائڈ پہ بھی چاہیے. ہمیں لبرل آرٹس جس کے اندر بچہ پیور سائنس, سوشل سائنس, آرٹس, لینگویج سب پڑھ رہا ہے, اس میں بھی ضرورت ہے. ہمیں بیسکلی سوسائٹی کے لیے ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز کے ساتھ تھنکرز بھی چاہیے, جو فلاسفرز ہیں, جو اینتھروپولوجسٹ ہیں, جو ہسٹورینز ہیں. مطلب اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو تھنکنگ پارٹ کون کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر؟ بیہیویئر ماڈیفیکیشنز کون کرے گا پھر؟ تو الحمدللہ پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں ہر پروفیشن میں ضرورت ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہماری یوتھ باہر سے پڑھ کے بے شک آئے, لیکن پلیز واپس ضرور آئے اور واپس آ کے سرو کرے. کیونکہ آج اگر آپ اس قابل بن گئے کہ آپ آئی وی لیگز میں پڑھ رہے ہیں یا رسل گروپ میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی بیس اس مونٹیسری کی ٹیچر نہیں بنائی تھی جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا, بالکل ایسے جس نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا. آپ اس کو نہیں بھول سکتے ہیں, یو کین ناٹ افورڈ دیٹ. اچھا, بچے کی جو استاد ہے, کوئی ایسا کوئی میسج دے دیجئے کہ جو ہماری ٹیچر ہے مونٹیسری لیول کی, پرائمری لیول کی, سیکنڈری لیول کی, وہ ایک پری سائیکولوجسٹ بن جائے, اس کے پاس ایک ایسا وصف ہو, اور ہوتا ہے استاد کے پاس ایک سیکرڈ جو بلیسنگز ہیں وہ تو ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کہ وہ یہ ایسس کر لے کہ میں اپنے بچے کو کوئی ایسی گائیڈ لائن دے سکوں جس میں اس کا گول میں فکس نہ کر دوں کہ کل کو وہ بچہ گول فکس کر کے آگے چلا جائے اور کہے کہ جی میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا اب تو میں نے یہ نہیں. وہ ایک ایسی سائیکولوجسٹ بن جائے جو بچے کو یہ ٹرین کر سکے کہ بیٹا زندگی میں اپنی محنت کرتے رہو, اپنے پریزنٹ کو اچھا جانو, جو کام تم کر رہے ہو اس کام کے اوپر توجہ دو, راستہ خود بخود تمہیں نظر آ جائے گا. کوئی ایسا آپ سمجھتی ہیں کہ سائیکولوجک میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے؟ یس ڈیفینیٹلی ہے. میں سارے ٹیچر سے ایک بات بولوں گی کہ ہمیں وہ کال یاد کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہر دور کے بچے کی تربیت اس دور کے لحاظ سے کرو. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اس دور کے لحاظ سے بنا ہے, اس بچے کی نیڈز اینڈ ڈیمانڈ اسی دور کی ہونے والی ہیں. تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے پلیز ان کے مائنڈز کو بلاک مت کریں. ٹھیک ہے, آپ بچے سے کہتے ہیں تھنک آؤٹ آف دا باکس, لیکن جہاں وہ کلرنگ اسکربلنگ تھوڑی سی باہر کر دے, آپ کیا بولتے ہیں؟ ڈرٹی ورک. آپ اس کے پیراڈائم سے دیکھیں اس کا مائنڈ کیا تھا. سب سے پہلے تو ہمیں تو جو یہ میرا پوائنٹ آف ویو, آئی مائٹ بی رانگ, جو گریڈنگ سسٹم ہے یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. یس, آپ پلیز لیول پاس, لیول کلیئر, لیول ناٹ کلیئر. جو لیول کلیئر نہیں ہے وہ اس بچے پہ محنت کریں. اور اگر آپ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹیز میں کیسے ریکروٹمنٹ ہوگی, تو یونیورسٹیز جو ہیں اپنا ایپٹیوڈ ٹیسٹ ویسا بنائیں, اور یونیورسٹی اسکلز دیں بچوں کو. گھوم پھر کے ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں گی ٹیچرز کو کہ پلیز فار گاڈ سیک اون دیم. کل کو آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس کہ دیکھو میں تم لوگوں کو مجھ سے زیادہ اچھا گوگل پڑھا سکتا ہے, بٹ آئی ایم ہیئر ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ کہ میرے بڑھاپے میں جو میرا پریزیڈنٹ تم لوگوں میں سے کوئی ایک نکلے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سفر ایٹ مائی اولڈ ایج. تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بڑھاپے میں جو پریزیڈنٹس بنے ہیں تو وہ ویسے ہوں جیسا میں نے پروڈیوس کیا ہے. کیونکہ دین آئی گیو دیم ایگزامپلس کہ عمران خان, پرویز مشرف, یہ بھی کسی کے اسٹوڈنٹس ہی تھے. تو دس از واٹ آئی, بینظیر بھٹو, شی واز اے اسٹوڈنٹ سم ٹائم. کیا کسی ایک استاد کی وجہ سے بچے کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آخری سوال ہے آپ سے, اور اس کے بعد میسج لوں گا آپ سے. کسی ایک استاد تو کیا, کسی ایک بڑے شخص کے ورڈنگ سے کسی کی زندگی بدل کیا سکتی ہے؟ برباد ہو سکتی ہے. برباد ہو سکتی ہے, بالکل صحیح کہا. یور ورڈز میٹر اے لاٹ. سمپل سی ایگزامپل, ہمارے اسکول میں بہت سمپل ایگزامپل ہے, پریکٹس ہے. بچے نے بدتمیزی کی, آپ نے اٹھا کے کونے میں کھڑا کر دیا. آپ سب کے سامنے جسٹ امیجن اس کا دل کتنا چھوٹا ہو گیا اندر سے, ڈیگریڈ کر دیا. یس, وہاں سے آپ نے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی. سمٹائمز کہ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ پنشمنٹ از ریکوائرڈ سم ٹائمز اکارڈنگ ٹو دی ان دی لائٹس آف اسلام. یس, پنشمنٹ آپ نے بیہیویئر کو پنش کرنا ہے, پرسن کو پنش نہیں کرنا ہے. آپ رول ماڈلنگ سکھائیں, آپ نیگیٹو ری انفورسمنٹ یوز کریں. ضروری ہے آپ ہارش پنشمنٹ کریں, مطلب پنشمنٹ ہونی چاہیے تھوڑی بہت, بٹ بیہیویئر کی, پرسن کی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ایک میسج لینا چاہیں گے, آپ ایک میسج دیجیے گا ہماری اساتذہ کو خاص طور پر, والدین کو.
ہاں میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کیونکہ بیسکلی ناؤ ڈیز آئی ایم ورکنگ آن ڈاؤن سنڈروم اور میں چاہوں گی کہ پلیز فار گاڈ سیک ہماری سوسائٹی کو اس چیز کو بہت ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی اسکولس کو, کہ ہمیں انکلوسونیس پہ آنے کی ضرورت ہے. انکلوسونیس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک نئی بلڈنگ کھڑی کر دیں گے. انکلوسونیس کا مطلب ہے آپ اسی بلڈنگ میں, اسی کلاس روم میں ایک اسپیشل نیڈس بچے کو اکوموڈیٹ کریں گے تاکہ وہ کل کو پیپل ود ڈاؤن سنڈروم آر بیکمنگ سافٹ ویئر, ڈیزائننگ سافٹ ویئرز, دے آر اسٹڈنگ سو مچ, لیکن باہر ہمارے ہاں کیوں نہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا بچہ کیوں پیچھے رہ گیا ہے, کیونکہ ٹیچرز نے اور اسکولز نے انکلوسونیس نہیں کی. دوسرا جو ٹپیکل بچہ ہے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا صحیح طرح سے. بہت شکریہ فبیہہ علی صاحبہ کا جو سائیکولوجسٹ ہیں, آج ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا, قیمتی رائے دی, بہت سارے مشورے دیے. میں امید کرتا ہوں کہ ان مشوروں سے نہ صرف ہم بلکہ سننے والے, دیکھنے والے تمام فائدہ اٹھائیں گے, اسپیشلی ٹیچرز. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو زحمت دیں گے. آج تک کے لیے اجازت, اپنے میزبان کو, پوری ٹیم کو, فبیہہ علی اور دیگر کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالی پھر برکت سحر کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ. اس کے ساتھ ہی نعت پیش کریں گی حافظہ رابعہ ناز. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. اور عرش نے چوما یہ طلبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. اور آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. اور بانتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی